معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں کتاب تاریخ سلطنت عثمانیہ، سب ہیڈنگ سلطنت عثمانیہ کی وسعت۔ سلیمان کے عہد میں سلطنت عثمانیہ اپنی وسعت، قوت اور خوشحالی کے لحاظ سے حد کمال تک پہنچ گئی تھی۔ اس کے بعد جزائر سائپرس اور کریٹ کے علاوہ اس میں بہت کم اہم اور مستقل اضافے ہوئے۔ اس وسیع و عریض سلطنت کا رقبہ 40,000 مربع میل سے زیادہ تھا۔ یہ بودا سے بصرہ تک اور بحر کاسپین سے بحر روم کے مغربی حصے تک پھیلی ہوئی تھی، اور یورپ، ایشیا اور افریقہ کے بہت سے ممالک اس میں شامل تھے۔ شمال میں ازف کی دیواریں روس کے مقابل سلطنت عثمانیہ کی سرحد کی حفاظت کرتی تھیں۔ جنوب میں عدن کی پہاڑی نے سلاطین کی حکومت عرب کے جنوبی ساحل پر مستحکم کر دی تھی۔ جنوب میں عدن کی پہاڑی نے سلاطین کی حکومت عرب کے جنوبی ساحل پر مستحکم کر دی تھی، انہیں بحر ہند میں بااثر بنا دیا تھا اور بحر احمر پر کامل اختیار دے رکھا تھا۔ سلطان کا یہ فخر کوئی بے جا فخر نہ تھا کہ وہ بہت سی مملکتوں کا فرما رواں، 3 بر اعظموں کا شہنشاہ اور 2 بحروں کا مالک ہے۔ سب ہیڈنگ سلطنت کی انتظامی تقسیم۔ سلیمان نے اس عظیم الشان سلطنت کو 21 ولایتوں اور پھر ان ولایتوں کو 250 سنجقوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ولایتیں حسب ذیل تھیں۔ سب ہیڈنگ سلطنت کی انتظامی تقسیم۔ سلیمان نے اس عظیم الشان سلطنت کو 21 ولایتوں اور پھر ان ولایتوں کو 250 سنجقوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ولایتیں حسب ذیل تھیں۔ نمبر 1، رومیلیا۔ اس میں یورپ کے وہ تمام عثمانی مقبوضات شامل تھے جو دریائے ڈنوب کے جنوب میں واقع تھے، اور جن میں یونان، مقدونیہ، تھریس، پائرس، ایلیریا، دلماشیا اور میسیا کے صوبے بھی شامل تھے۔ نمبر 2، مجمع الجزائر، بحر روم۔ یہ ولایت کبودان پاشا امیر البحر اعظم کے سپرد تھی۔ نمبر 3، الجزائر اور اس کے علاقے۔ نمبر 4، طرابلس۔ نمبر 5، ادفن، جس میں مغربی ہنگری کے مفتوحہ علاقے شامل تھے۔ نمبر 6، تمیسو اربا شمول بنات ٹرانسلوینیا، مشرقی ہنگری۔ نمبر 7، اناطولیہ۔ عموماً اس سے تمام ایشیائے کوچک مراد لیتے ہیں، لیکن یہاں اس سے ایشیائے کوچک کا صرف شمالی مغربی حصہ مراد ہے۔ نمبر 8، کرمانیہ۔ نمبر 9، روم، جسے ولایت سواس اور بعض اوقات حکومت اماسیا بھی کہتے ہیں۔ نمبر 10، سواء القدر۔ اس میں ملاٹیا، سموٹا اور البوستان کے شہر اور ملحق علاقے اور کوہ طور کے مشرقی درے شامل تھے۔ نمبر 11، طرابزون۔ نمبر 12، دیار بکر۔ 13 دان۔ ان 2 ولایتوں میں آرمینیا اور کردستان کے بیشتر حصے شامل تھے۔ نمبر 14، حلب۔ نمبر 15، دمشق۔ ان دونوں میں شام اور فلسطین کی ولایتیں شامل تھیں۔ نمبر 16، مصر۔ نمبر 17، مکہ، مدینہ اور حجاز کے علاقے۔ نمبر 18، یمن و عدن۔ یہ ولایت جنوب عرب، خلیج فارس کے ساحلی علاقے اور شمالی مغربی ہند تک پھیلی ہوئی تھی۔ نمبر 19، بغداد۔ نمبر 20، موصل۔ نمبر 21، بصرہ۔ یہ تینوں ولایتیں ان فتوحات پر مشتمل تھیں جو سلیم اور سلیمان نے میسوپوٹیمیا اور اس سے ملحق جنوبی علاقوں میں ایرانیوں سے حاصل کی تھیں۔ ان ولایتوں کے علاوہ ولاچیا، مولڈوویا، رگوسا اور کریمیا کی مملکتیں بھی سلیمان کی باج گزار تھیں۔ ولاچیا اور مولڈویا سے خراج زیادہ مقدار میں آتا تھا، اور کریمیا عثمانی افواج کے لیے بہادر تاتاریوں کے دستے مہیا کرتا تھا۔ سب ہیڈنگ آبادی۔ سلیمان اعظم کی وسیع سلطنت میں 20 مختلف نسلوں کے لوگ آباد تھے۔ ان میں سے عثمانی ترکوں کی تعداد تقریباً 1.5 کروڑ تھی۔ ان کا بیشتر حصہ
4/5 ایشیا اور خصوصاً ایشیائے کوچک میں آباد تھا۔ 30 لاکھ یونانی یورپین ترکی کے جنوبی حصے میں آباد تھے اور 10 لاکھ ایشیائے کوچک میں آرمینی نسل کے لوگ، جن کی تعداد 20 اور 30 لاکھ کے درمیان تھی، زیادہ تر ایشیا میں تھے۔ سب سے زیادہ تعداد سیلانی النسل کے باشندوں کی تھی۔ بلغاریہ، سرویا، بوسنیا، مونٹینیگرو اور ہرزیگوینیا میں کثرت تعداد انہی لوگوں کی تھی۔ مولڈیویا اور ولاچیا میں بھی ان کی تعداد زیادہ تھی اور ان میں سے کئی ہزار ٹرانسلووینیا اور البانیہ میں بھی آباد تھے۔ ان کی مجموعی تعداد تخمیناً 65 لاکھ تھی۔ رومی النسل کے لوگ زیادہ تر ولاچیا اور مولڈویلیا میں پائے جاتے تھے۔ ان کی تعداد 40 لاکھ تھی۔ اہل البانیہ، جنہیں ترک ارناؤت کہتے تھے، تقریباً 15 لاکھ تھے۔ تاتاریوں کی تعداد بھی تخمیناً 15 لاکھ تھی۔ عربی نسل کثرت سے شام، عرب، مصر اور شمالی افریقہ کے ساحلی علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ عربی نسل کثرت سے شام، عرب، مصر اور شمالی افریقہ کے ساحلی علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی اور سلیمان کے عہد میں اس کا شمار تقریباً 60 لاکھ تھا۔ مارونی، کالڈی اور دروزی نسل کے لوگ بھی مجموعی طور پر 10 لاکھ کے اندر تھے۔ کردوں کی تعداد بھی غالباً اسی قدر تھی۔ دیار بکر اور ملحق علاقوں کے ترکمانوں کا شمار 1 لاکھ تھا۔ ان کے علاوہ ترکی، ہنگری کے مگیار اور ٹرانسلووینیا کے جرمن نسل والے الجیریا اور دوسرے افریقی صوبوں کے برابر مصر کے قطبی، یہود، سگانی، مملوک اور وہ ہندوستانی جو ترکی گورنر عدن کے زیر حکومت تھے، یہ سب سلطان سلیمان اعظم کی عظیم الشان سلطنت میں آباد تھے۔ سلطنت کی مجموعی آبادی کا تخمینہ 4.5 کروڑ سے 5 کروڑ تک کیا جاتا ہے۔ سب ہیڈنگ: فوج۔ سلیمان کی سلطنت کی وسعت کا ایک بڑا سبب اس کی فوجی قوت تھی۔ 46 سال کی حکومت میں اس نے عثمانی فوجوں کی تعداد 2 چند کر دی تھی۔ یہ نیچری کی تعداد اس نے 20,000 تک پہنچا دی۔ مستقل اور تنخواہ دار فوج کا شمار، جس میں شاہی سوار اور دوسرے دستے شامل تھے، 48,000 تھا۔ سلیمان کی توجہ سب سے زیادہ یہ نیچری پر رہتی تھی، کیونکہ یہی فوج اکثر معرکوں میں فتوحات کی ضامن ہوتی تھی۔ اس نے اس فوج کا ایک علیحدہ دستہ قائم کیا تھا، جس میں وہی سپاہی داخل کیے جاتے تھے جو ایک طویل مدت کی خدمات کے بعد ضعیف ہو جاتے یا زخموں کے باعث کسی جنگ میں شریک ہونے کے قابل نہ رہ جاتے۔ سلیمان کی نظر میں یہ نیچری کی جو اہمیت اور قدر تھی، اس کا اندازہ اس امر سے ہوتا ہے کہ اعزازی طور پر وہ خود اس فوج میں داخل ہو گیا تھا اور جس روز تنخواہ تقسیم کی جاتی تھی، ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے خود بھی تنخواہ لینے کے لیے حاضر ہوتا تھا۔ یہ طریقہ اس کے جانشینوں نے بھی جاری رکھا، جو فوجیں سلطنت کے جاگیردار جمع کرتے تھے یا جو بے ضابطہ طور پر جنگ کے موقع پر خود جمع ہوتی تھیں۔ ان کا شمار 2 لاکھ سے زیادہ تھا۔ ان کے علاوہ 300 توپیں اور 300 جہاز تھے۔ 16ویں صدی کی ابتدا سے یورپ کی مسیحی سلطنتوں کی فوجوں میں بہت کچھ اصلاح و ترقی ہونے لگی تھی، لیکن عثمانی فوجیں اپنی تنظیم اور ساز و سامان میں مسیحی فوجوں سے بہت آگے تھیں۔ توپ خانوں کی تعداد اور قوت کے علاوہ کلہ بندی اور کلہ سازی اور فوجی انجینئرنگ کی تمام شاخوں میں ترک یورپ کی سلطنتوں پر بہت زیادہ فوقیت رکھتے تھے۔ کریسی لکھتا ہے کہ سلیمان اپنی فوجوں کے جسمانی آرام اور اخلاقی نگرانی پر جس قدر توجہ رکھتا تھا، اس کو اس بے پرواہی سے کوئی مناسبت نہ تھی جو اس کے حریفوں کے لشکر میں بدنصیب سپاہیوں کے ساتھ برتی جاتی تھی۔ سب ہیڈنگ: محاصل سلطنت۔ محاصل سلطنت کے لحاظ سے سلیمان کو اپنے تمام ہم اثر فرما رواؤں پر فوقیت حاصل تھی۔ اس کے عہد میں خالصہ کی آمدنی 50 لاکھ وقعات تھی۔ عشر، جزیہ، محصول، درآمد برآمد اور دوسرے مستقل محصولوں کی آمدنی ملا کر یہ رقم 70 اور 80 لاکھ وقعات تک پہنچ جاتی تھی۔ رعایا پر محصول کا
بار ہلکا تھا، اور صرف 2 موقعوں پر، ایک بار جب وہ بلگراد اور روڈوس کے محاصرے کی تیاری کر رہا تھا، اور دوسری مرتبہ جب اسے جنگ محاذ کے لیے سامان مہیا کرنا تھا۔ سلیمان کو ایک زائد محصول لگانا پڑا جس میں اس کی تمام رعایا بلا امتیاز مذہب و حیثیت شریک کی گئی، لیکن دونوں مرتبہ محصول کی رقم قلیل تھی، اور ان موقعوں کے علاوہ پھر کبھی کسی زائد محصول کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ جنگوں کے اخراجات مال غنیمت سے پورے ہوتے رہتے تھے۔ ان اخراجات کے علاوہ ہر فتح سے کافی رقم سلطان کو بھی ملتی تھی۔ ہنگری، ٹرانسلوینیا، گوسا، مولڈیویا اور ولاچیا سے خراج آتا تھا۔ آمدنی کا ایک ذریعہ ان اعلیٰ حکام سلطنت کا ضبط کردہ سامان اور جائیدادیں بھی تھیں جو کسی جرم میں سلطان کے حکم سے قتل کر دیے جاتے تھے۔ سب ہیڈنگ: نظام جاگیری۔ سلیمان نے ترکی نظام جاگیری کی تنظیم خاص توجہ کے ساتھ کی اور ان بدعنوانیوں کو دور کیا جو اس نظام میں پھیلنا شروع ہو گئی تھیں۔ اس نے قانون بنا دیا کہ کوئی تیمار، چھوٹی جاگیر، ایک خاص حد سے نیچے قائم نہ رکھی جائے۔ متعدد چھوٹی جاگیروں کو ملا کر ایک زعامت بڑی جاگیر بنا لینے کی اجازت تھی، لیکن کوئی زعامت تقسیم کر کے تیمار نہیں بنائی جا سکتی تھی، علاوہ اس صورت کے کہ کسی زعامت کا جاگیردار جنگ میں قتل ہو گیا ہو اور اس نے ایک سے زیادہ لڑکے چھوڑے ہوں۔ سلطان کی اجازت سے متعدد اشخاص مل کر کسی جاگیر کو اپنے مشترکہ کاشت میں رکھ سکتے تھے، لیکن جاگیر اس وقت بھی ایک جاگیر شمار کی جاتی تھی۔ جاگیر کی کوئی تقسیم جس کے لیے باب علی سے خاص طور پر اجازت حاصل نہ کر لی گئی ہو، سخت سزا کی مستوجب ہوتی۔ ان قوانین سے ان برائیوں کا انسداد ہو گیا جو جاگیروں کے ٹکڑے کر دینے سے مسیحی یورپ کے نظام جاگیری میں پھیلی ہوئی تھی۔ جاگیردار کو وصیت نامہ یا کسی دوسرے ذریعے سے جاگیر کے انتقال کا اختیار نہ تھا۔ اگر کوئی دوسرا جاگیردار اولاد نرینہ چھوڑے بغیر مر جاتا تو اس کی جاگیر سلطان کے قبضے میں چلی جاتی۔ سلیمان سے پہلے وزراء اور صوبے کے حاکموں کو اجازت تھی کہ وہ اس قسم کی جاگیریں دوسرے اشخاص کو دے دیں، لیکن سلیمان نے اس اختیار کو صرف چھوٹی جاگیروں تک محدود کر دیا۔ سلطان کے علاوہ کوئی دوسرا کسی ایسی رعایت کو دینے کا اختیار نہ رکھتا تھا جو سابق جاگیردار کی وفات پر سلطان کے قبضے میں آ چکی ہو۔ اگر کوئی شخص کسی چھوٹی جاگیر تیمار کو سلطان کے علاوہ کسی اور سے بھی پاتا، تب بھی اس کے جاگیری فرائض تمام تر سلطان ہی سے متعلق ہوتے اور جاگیر کے عطا کرنے والے کو اس شخص پر کسی قسم کا جاگیری حق حاصل نہ ہوتا۔ سپاہی اس نظام جاگیری میں صرف اپنے سلطان کا تابع تھا۔ سلیمان کے عہد میں بڑی جاگیروں زعامت کی تعداد 3192 اور چھوٹی جاگیروں تیمار کی 50,160 تھی۔ سپاہی یعنی فوجی جاگیردار کا فرض صرف یہ نہ تھا وہ جنگ کے موقع پر فوجی خدمت کے لیے خود حاضر ہو، بلکہ اگر اس کی جاگیر کی قیمت ایک متعین رقم سے زیادہ ہوتی تو اس زیادتی کی مناسبت سے ایک سے زیادہ مسلح سواروں کو بھی اپنے ساتھ حاضر کرنا پڑتا۔ سلیمان کے عہد میں فوجی جاگیرداروں کی مجموعی تعداد 1.5 لاکھ سوار تھی۔ یہ سوار بیلر بے اور سنجق بے کی طلب پر متعین مقامات پر جمع ہو کر عثمانی فوجوں میں شامل ہو جاتے اور بغیر کسی تنخواہ کے جنگ میں شریک رہتے۔ مستقل تنخواہ دار فوج کا شمار 48,000 تھا۔ ان کے علاوہ تاتاری سواروں کے متعدد دستے تھے جنہیں خان کریمیا ایک نائب حاکم کی حیثیت سے ہر جنگ کے موقع پر بھیجتا۔ نیز بے ضابطہ سواروں اور پیادوں کا انبوہ کثیر تھا جو بطور خود آ کر ترکی لشکر میں شامل ہو جاتا اور جسے مال غنیمت کے سوا اور کچھ نہ ملتا۔